گھر ہو ہمارا امن کا گہوارہ، جھگڑے چھوڑو معاف کرو پھر ہو جائے گا گھر تارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارا یہ پروگرام فیملی کاؤنسلنگ دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر زیرک اتاری وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ماہر نفسیات ہیں۔ ہم آپ کے لیے کوئی نہ کوئی موضوع لاتے ہیں، اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ شاید بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہو، سلیپ پرابلم، کم خوابی، بے خوابی، نیند کے مسائل۔ تو یہ واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین بہت سارے لوگوں کو ہے۔ بہت لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ سوتے ہیں تو اٹھتے نہیں ہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ نہیں اٹھتے، کہتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے بڑی مشقت کرنا پڑتی ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ نیند کی دوا بھی لے لیں تو ان کو نیند نہیں آتی، اور بعض لوگوں کی نیند اتنی سینسیٹیو ہوتی ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ذرا سی پن بھی گر جائے تو وہ ان کی آنکھ کھل جائے، دروازہ کھلے تو آنکھ کھل جائے، کوئی روم میں داخل ہو تو آنکھ کھل جائے، ذرا سی کوئی روم میں اس طرح کی آواز آئے تو آنکھ کھل جائے، پھر نیند نہیں آتی، پھر وہ بے چین رہتے ہیں۔ بعض لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، بڑے فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم تو رات بھر جاگتے ہیں۔ جو رات کو جاگتے ہیں تو یقیناً وہ دن کو سوئیں گے، یہ پھر دن کو دیر تک سوئیں گے، تو صبح اٹھنے کی بڑی برکتیں ہیں، اور جو ہے صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ رات جاگنا صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ساتھ ہیں، ہم ان سے بھی انشاءاللہ معلوم کریں گے یہ۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا پروگرام ہے سلیپ پرابلم، کم خوابی، بے خوابی، نیند کے مسائل، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات ہمارے بھی ذہن میں ہیں، تو مدنی چینل کے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی انشاءاللہ ہم ترجمانی کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آگے لے کر چلتے ہیں، کیونکہ واقعی نیند کے بڑے پرابلم ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ مختلف جہتیں، عورتوں میں بھی نیند کے مسائل، بچوں میں بھی نیند کے مسائل، اسپیشلی جو شیر خوار بچے ہوتے ہیں، بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے بھی نیند کے پرابلم۔ کہتے ہیں یہ بچہ تو بادشاہ ہے، اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے سوتا ہے، سب کے سونے کا ٹائم اس کے جاگنے کا ٹائم، اور سب کے جاگنے کا ٹائم اس کا سونے کا ٹائم، تو بچہ بچہ ہے یہ۔ اسی طرح بڑھاپے میں بھی نیند کے پرابلم آ جاتے ہیں، کئی جوانوں کو نیند کے پرابلم آ جاتے ہیں یہ، اور جو ہے اسپیشلی وہ لوگ کہ جو دوستی یاری میں بیٹھ کر فضول اپنا وقت برباد کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں، پھر ایسے لوگ دنیاوی طور پر بھی عموماً بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، صحت بھی برباد ہوتی ہے۔ اور اسپیشلی ان لوگوں کو بھی ایڈریس کریں گے کہ جن کی ڈیوٹیاں ہیں، ان کی ڈیوٹی ہی نائٹ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہاں سے آغاز لیں؟ بچوں سے لیں یا نائٹ ڈیوٹی والوں سے لیں، بوڑھوں سے لیں؟ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، بچپن جو ہے یہ ایک بڑا سہانا وقت ہے۔ صحیح۔ ہمیں بھی اپنی بچپن کی یادیں جو ہیں، پتہ نہیں کون سی ایسی چیز ہے صحیح کہ بچپن میں خوشیاں یاد رہ جاتی ہیں، صحیح، اور اس وقت شاید ہم کیپچر ہی خوشیاں کرتے ہیں، کیا یا بات چھوٹی ہے۔ چھوٹی چیزیں ہمیں جو ہے محظوظ کرتی ہیں۔ صحیح، وہ یاد پڑتا ہے ایسے ڈنڈا لے کے تو ٹانگوں کے بیچ میں دبا کے چلتے تھے، وہ سائیکل چلا رہے ہیں۔ تو ایک بچپن میں پہلی کلاس کی غالباً کتاب ہوتی تھی، اس میں نظم ہوتی تھی، تو اس کا ایک شعر تھا کہ دن بنایا کام کرنے کو، صحیح، رات بنائی نیند بھرنے کو۔ کیا بات ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ میں یہ بھی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ صحیح، اور دیگر ایپیسوڈز میں بایولوجیکل کلاک کا تذکرہ کر رہا ہوں صحیح، کہ قدرت کا نظام ہمارے جسم کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ کامنلی ایکسیپٹڈ چیز ہے کہ جب ہم نیچرل سسٹم کو ڈسٹرب کریں گے نا تو اس کی آؤٹ کم جو ہے وہ نیگیٹیو ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جو انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے گلوبل سطح پر ایک گلوبل وارمنگ کی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ کیوں کہ انسان نے جو ہے وہ نیچرل سسٹم کو ڈسٹرب کر دیا ہے، چاہے وہ ڈیفارسٹیشن کے ذریعے ہے، یا جو ہے وہ کول برننگ کے ذریعے ہے، یا زیادہ ٹریفک پولوشن کی وجہ سے ہے۔ بہرحال آتے ہیں اپنے واپس نیند کی طرف، تو طبی طور پر بھی نیند کی بھی ایک بایولوجیکل کلاک ہے۔ صحیح، کہ ہمارے جسم کے اندر ایک گلینڈ ہے، پائنیل گلینڈ،
اور وہ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے میلاٹونن. ٹھیک. اچھا اب جو اندھیرا بڑھنا شروع ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر یہ گلینڈ جو ہے یہ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے میلاٹونن, اور جو اندھیرا بڑھنا شروع ہوتا ہے تو میلاٹونن کے لیول جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں. اچھا میلاٹونن جو ہے نا جب اس کے پیک لیول ہوتے ہیں نا تو یہ اب ہمیں اچھی نیند یہ اس کا سبب بنتا ہے, اور جتنے پیک لیول ہوں گے اتنی بہترین نیند آئے گی, اور اتنا جب آپ نیند سے جاگیں گے تو آپ ریفریش ہوں گے. یہ قدرت کا نظام ہے, اور قدرت کا نظام ایسا ہے کہ جب رات بڑی ہوتی ہے تو یہ زیادہ دیر تک لیولز پیک پہ رہتے ہیں, اور جب رات چھوٹی ہوتی ہے تو یہ کم دیر تک جو ہے وہ پیک پر رہتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایسے ممالک جیسے پاکستان, ایکویٹر کے قریب کے ممالک, تو یہاں پہ لوگوں کو چاہیے کہ جب سورج غروب ہو تو فوراً تو یہ لیول پیک نہیں ہوتے, تو ماشاءاللہ عشاء پڑھ کے تو آپ کوشش کریں کہ آپ سو جائیں, اور جب فجر ہو تو فجر سے ظاہر ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ جو ہے وہ جاگ جائیں. اب یہ جو ہمارا بایولوجیکل یہ سسٹم ہوگا اور ہماری روٹین ایسی ہوگی کہ ہم جو ہے وہ رات کو سوئیں گے عشاء کے بعد اور فجر کے وقت اٹھ جائیں گے, تو یہ تو ہمیں ریفریشڈ فیل کریں گے اٹھنے کے بعد, کیونکہ ہماری کوالٹی سلیپ ہمیں ملی ہوگی, اور پھر ایک نیچرل سسٹم کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. پھر اللہ کرے کہ ہمارا کام بھی ایسا ہو کہ ہم جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ کام کریں اور شام کو پھر ہم فارغ ہو جائیں. تو زیادہ تر لوگوں کا یہ سسٹم چلتا بھی ہے, اور یہی بہترین ہے. اور سب سے بڑی جو سلیپ پرابلم ہے جو روٹ کوز آتا ہے وہ روٹین کا آتا ہے, روٹین ٹوٹ جاتا ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا کہ ایک میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو یہ اندھیرا آتا ہے تو وہ جو بھی ڈاکٹر صاحب نے نام لیا وہ سائنٹیفک یا میڈیکل حساب سے, تو وہ جو ہے یہ کہ جو ہارمونس ہیں, جو اس طرح کی باڈی کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے وہ نیند کی طرف جاتی ہے. تو یہ تو میڈیکل کہہ رہی ہے. اللہ پاک کا پاک کلام کیا کہتا ہے, قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ پارہ نمبر 20 سورۃ القصص آیت نمبر 73 ترجمہ قرآن, اور اس نے اپنی مہر سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو, اور اس لیے کہ تم حق مانو. یعنی اللہ پاک اپنے پاک کلام میں فرما رہا ہے. اس آیت کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کمائی کے لیے دن اور آرام کے لیے رات مقرر کرنی بہتر ہے. رات کو بلا وجہ نہ جاگے, دن میں بیکار نہ رہے. اگر معذوری یعنی مجبوری کی وجہ سے دن میں سوئے اور رات کو کمائے تو حرج نہیں, جیسے رات کو نوکریوں والے ملازم وغیرہ. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, تو یہ تو ہمیں رات سونے کا ہی کہا جا رہا ہے. ہاں مجبوری ہے, نہیں کام ملتا, اس طرح کی جابس ہوتی ہیں, مجبوری ہوتی ہے, کوئی ایسا کام ہے, ڈیوٹی ہے, وہ ایک سپریٹ معاملہ ہے. جب ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے یہ کہ رات جب ڈھلے اور یوں ایک اپنے نقشہ بڑا پیارے انداز میں کھینچا ہو اور پہلی کلاس کی گئی وہ نظم کا شعر بھی بتایا, تو ایک دم میری توجہ جو ہے وہ گاؤں دیہات, پنجابی میں پنڈ بھی کہتے ہیں, سندھ میں گوٹھ بھی کہتے ہیں, یہ تو وہاں کی واقعی ڈاکٹر صاحب لائف جو ہے نا نیچرل لائف ہے. اب ہمارا تو اتنا جانا نہیں ہوتا, ہم تو شہری زندگی والے ہو گئے, اور آپ تو ویسے یو کے میں ہوتے ہیں تو اور زیادہ ایڈوانس کنٹری میں چلے گئے. ورنہ میرے مدنی چینل کے ناظرین آج بھی کبھی جانا ہوتا ہے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, کسی گاؤں میں, گوٹھ میں, دیہات میں, ولیج میں جاتے ہیں, تو واقعی جب عشاء کی نماز کے بعد ہم جاتے ہیں تو باہر لوگ نہیں ملتے, اور وہ بس جو ہے عشاء کی نماز پڑھنے تک کا انتظار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جی وہ مغرب کے بعد روٹی کھا لی, بس عشاء کے لیے جاگ رہے ہیں. عشاء پڑھتے ہی وہ جو سوتے ہیں, پھر جو صبح وہ فریش اٹھتے ہیں, ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, وہ خود بھی اٹھتے ہیں, ان کے گھر میں بچے بھی اٹھتے ہیں, ان کی مرغیاں بھی اٹھ جاتی ہیں, ان کے بکرا بکری بھی اٹھ جاتے ہیں. ایسا ڈاکٹر صاحب منظر ہوتا ہے. اور جو ہے وہ آپ تو خیر کبھی پاکستان آتے ہیں اور کبھی یہ مناظر شاید دیکھنے کو ملتے ہوں. ہم کبھی جاتے ہیں نا اس طرح کی جگہوں پر, بڑا انجوائے کرتے ہیں. انجوائے کب کرتے ہیں؟ جب رات جلد سو جاتے ہیں. اب شہری زندگی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ رات پر اتنے سارے معاملات, کام اور یہ. اچھا مجھے شہر کراچی میں ایک اسلامی بھائی ملے ڈاکٹر صاحب, قابل رشک, میرے لیے تو قابل رشک,
ان سے میں نے رات عشاء کے بعد تقریباً کو 10 ساڑھے 10 بجے کسی کام کے لیے ان کو میں نے کال کی، فون اٹینڈ نہیں ہوا، میں نے واٹس اپ کیا، رپلائی نہیں آیا، تو میں نے ان کو پھر بعد میں کہا، واٹس اپ کر کے چھوڑ دیا، فجر کے بعد ان کا رپلائی آیا۔ اچھا ہمارا روٹین تو ویسے الٹا، اب فجر کی نماز کے بعد ہمارا وہ آرام کا رات بھر کام یا جاگنا، تو اب انہوں نے کہا کہ علی بھائی معذرت میں عشاء پڑھ کر اور سو جاتا ہوں۔ پھر وہ مجھے بعد میں ملے، میں نے فزیکلی پوچھا، میں نے کہا آپ کراچی میں رہ کر عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں؟ بولا ہاں، مغرب کے بعد عموماً گھر والے کھانا کھا لیتے ہیں، بس عشاء کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور عشاء پڑھتے ہیں تو ہمارے گھر میں سب سو جاتے ہیں، اور پھر صبح الحمدللہ تہجد میں فجر میں اٹھتے ہیں، سارے بچے بڑے بوڑھے سب اٹھ جاتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا فجر کے بعد؟ بولا پھر نہیں سوتے ہم۔ تو میں نے کہا پھر تو آپ کو ایسی طبیعت کی نیند آتی ہوگی، ایسی مزیدار نیند آتی ہوگی۔ تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو دن میں دیر تک سویا رہے گا، رات کو اس نے جاگنا ہی جاگنا ہے۔ یہ تو واقعی یہ جو آپ نے گاؤں کا ایک منظر اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائی کا جو واقعہ میں نے بتایا، تو یہ جن خوش نصیبوں کو نصیب ہو جائے یہ، تو واقعی رات کو سونا، ڈاکٹر صاحب رات کو سونے کے جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا اس پروگرام کی تیاری کے لیے، تو رات جاگنے کے نقصانات بھی بہت لکھے تھے کہ انسان کا اسٹومک خراب ہوتا ہے، دماغ پر زور پڑتا ہے، اس کے باڈی پارٹس میں جو ہے نا فرق پڑتا ہے، اس کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، اور اس طرح بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس لکھے تھے۔ تو اس میں مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا وہ ایسے ٹپس دیں گے کہ رات کو جاگنے میں کیا کیا ان کو نقصانات ہو جائیں گے؟ دیکھیں اس میں اگین بات تو بنیادی تو وہی ہے کہ رات کو جو ہے یہ کوالٹی سلیپ ہے، ہمارا دماغ ہے نا یہ جو کام کرتا ہے نا، تو اس کو بھی اب جو ہے وہ سونے کی کیفیت میں یہ دماغ ہمارا ایکٹیو ہوتا ہے، بلکہ کئی صورتوں میں پہلے سے بھی زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور اس میں میموری کنسولیڈیشن ہمیں بولتے ہیں کہ جو شارٹ ٹرم میموریز ہوتی ہیں بہت ساری ہوتی ہیں، اور ہمارے دماغ میں نا وہ جمبلڈ اپ ہوتی ہیں، مطلب بکھری بکھری ہوتی ہیں۔ تو کنسولیڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ رات کو برین جو ہے نا پھر وہ جس ڈپارٹمنٹ کی میموری ہے وہ ادھر سٹور کر دی، اس ڈپارٹمنٹ کی ہے تو ادھر ان کو گروپنگ کر دیتا ہے کہ آگے چل کر جب ہمیں ریکال کرنی ہوتی ہے نا، تو ایک سسٹم ہے اس کا میموری کو دوبارہ سے جو ہے وہ بات کو ذہن میں لانا، تو جب وہ گروپ ہوئی ہوتی ہے نا کسی چیز میں تو آسانی سے آ جاتی ہے۔ تو جب نیند ہماری کوالٹی کی نہیں ہوگی، اور یہ تو ایکسیپٹڈ ہے کہ رات کی نیند ہی کوالٹی کی نیند ہے، نیند کے لیے سکون بھی چاہیے، خاموشی بھی چاہیے۔ تو اب رات کے وقت چلے چند ایک شہر ہیں جو رات کو بھی جاگتے ہیں، ٹریفک چلتی رہتی ہے، لیکن بہرحال اندھیرا ہوتا ہے، شور شرابہ نہیں ہوتا، پرندے بھی خاموش ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک خاموشی کی نیند ملتی ہے، کوالٹی نیند ہوتی ہے۔ تو کوالٹی نیند میں میموری کنسولیڈیشن۔ اچھا اب اگر آپ جاگتے ہیں رات کو تو اب آپ کے معدے کی بایولوجیکل کلاک ڈسٹرب ہوگی۔ جب آپ جاگیں گے، اب دیکھیں رات کو تو کوئی نہیں کھاتا، لیکن جب آپ جاگ رہے ہیں، آپ کیلوریز یوز کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، براؤزنگ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، انرجی یوز ہوتی ہے، آپ کو بھوک لگے گی، آپ کبھی ادھر سے بسکٹ اٹھا کے کھائیں گے، کبھی ادھر سے جو ہے وہ چائے کا کپ نوش کریں گے۔ اب یہ جتنے چائے کے کپ میں بالخصوص کیفین، اچھا کوئی سافٹ ڈرنکس پیے گا، کوئی برگر لا کے کھائے گا، تو اب جاگنے کے لیے انرجی کے لیے پھر کیا ہے، یہ کلچر بن چکا ہے منچ کرنا، تو ادھر سے یہ چھوٹی موٹی آرڈر کی، تو اب معدے کی بھی کلاک آپ کی ڈسٹرب۔ تو اسی طرح ظاہر ہے کہ جب کوالٹی سلیپ بھی نہیں ہوگی اور پھر جو ہے وہ دن میں آپ سوئیں گے تو ڈسٹربنس بھی ہوگی، تو لہٰذا بہت ساری جو ہے وہ پرابلمس تو میڈیکلی اور مینٹل ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے سائیکولوجیکلی آپ کو آئیں گی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک کتاب میں پڑھا تھا، ڈاکٹر صاحب نے اپنے حساب سے بتایا، میں مزید اس پر عرض کروں گا، جو میرے پاس ایک تحریر آئی ہے کہ نیند سے ذہن پرسکون، معدہ درست اور کھانا ہضم ہوتا ہے، رات کا سونا صحت کے لیے مفید اور رات بھر جاگنا صحت کے لیے مضر ہے، یعنی نقصان دہ۔ رات جاگتے رہنے سے بدن میں خشکی، بد ہضمی، دماغ کی کمزوری اور عقل میں کمی آتی اور بعض اوقات آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ بے شک بعض اولیاء کرام کا رات بھر عبادت کرنا ثابت ہے، لیکن انہیں روحانی قوت حاصل تھی، جیسا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، کئی دن فاقے کرنا، تو یہ اولیاء کرام کا خاصہ ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے انہیں روحانی طاقت ملتی ہے۔ اور ہماری بھی راتیں اگر جاگ رہے ہیں تو اگر جاگ بھی رہے ہیں تو عبادت کریں نا۔ پھر یہاں میں ایک بات یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ اولیاء کرام پر لاز آف فزکس
لوز آف نیچر اپلائی نہیں کرتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کمال کی بات کہی آپ نے، زبردست. ڈاکٹر بھی ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغ بھی ہیں، موقع کی مناسبت سے بڑی زبردست بات کہی. تو اولیاء کرام کی اپنی شان ہے. اچھا، رات جاگنا ہی ہے تو اولیاء کرام ہماری طرح سوشل میڈیا تو لے کے نہیں بیٹھتے تھے کہ ساری رات فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، گیم، لیپ ٹاپ. وہ تو قرآن پاک کے ساتھ شب بیداری کیا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں شب بیداری کیا کرتے تھے. رات بھر ان کے سجدے، عبادتیں، تسبیحات، ذکر و اذکار. ان کی عبادت اور ان کی شب بیداری تو ان کی راتیں پھر کیا تھی. ہماری رات تو ان کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ نہ کرے اللہ کی نافرمانی، گناہ اور پتہ نہیں کیا کیا. دن کو زیادہ سونا بہت سارے امراض کو یعنی مرض کو جگاتا ہے، تلی کو سخت کرتا ہے، رنگ کو خراب کرتا ہے. رات عبادت کرنے والوں کے لیے دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ یعنی کچھ دیر آرام کرنا سنت اور مفید ہے. اس سے دماغ قوی اور عقل تیز ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب، یہ بچوں کے اندر جو سلیپنگ پرابلم ہے، اس کا کوئی سولوشن ہے؟ تو مین پرابلمز آتی ہیں نا پیرنٹس کی طرف سے، میں ان کو ڈسکس کروں گا. اور اس سے پہلے کیلولا کے حوالے سے آج کل ہماری ماڈرن ریسرچ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پاور نیپ جی دن کے دوران جی لنچ ٹائم کے اراؤنڈ 20 منٹس کی یا ہاف این آور کی پاور نیپ یہ کریں نا تو آپ کی مائنڈ کی کیپیسٹی فنکشننگ بڑھ جاتی ہے. تو یہ ہماری مطلب آج کل کی ریسرچ بھی پروو کر رہی ہے. اچھا، بچوں میں نیند کے حوالے سے پرابلم ایک آتی ہے جب بچہ تقریباً 1 سال اور 2 سال کے بیچ میں ہوتا ہے کہ اس کی عادت بن جاتی ہے، رات کو اٹھ جاتا ہے. اب وہ گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں سوئے گا. وہ ماں بھی پریشان تو باپ بھی پریشان. اس میں غلطی ہوتی ہے والدین کی. 6 ماہ سے جب بچہ دودھ کے ساتھ غذا بھی لینا شروع کرتا ہے نا، تو اب بچے کو رات میں بھوک کی وجہ سے نہیں اٹھنا چاہیے. 6 ماہ سے پہلے شروع میں بچہ 2 دفعہ فیڈ لے گا، پھر 1-2 ماہ کے بعد جو ہے وہ 1 دفعہ پہ آئے گا. لیکن 6 ماہ سے جب وہ کھانا بھی ساتھ میں شروع کرتا ہے نا، تو اب عموماً یہی ہے کہ 6 ماہ اور 1 سال کے بیچ میں نا بچے کو رات میں اٹھنا نہیں چاہیے. ایٹ لیسٹ 4 سے 6 گھنٹے کی مسلسل نیند اس کی ہو جانی چاہیے. لیکن پرابلم کیا آتی ہے کہ بعض والدین کہتے ہیں ہمارا بچہ تو یہ جناب جی رات کو اٹھ جاتا ہے. اب دیکھیں اس میں سائیکالوجی کیا ہے، نفسیات کیا ہے. بچہ جب رات کو اٹھتا ہے نا، پیرنٹس کیا کرتے ہیں، اسے اٹینشن دیتے ہیں. اچھا، توجہ دیتے ہیں. سو جا، تھپکی لگائیں گے، کندھے پہ اٹھائیں گے، اور بچہ ہے کہ آنکھیں بند کرنے کی طرف نہیں آ رہا، اس کے فل سگنل آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، پھر کبھی اسے ٹوئے کے ساتھ کھلائیں گے، کبھی کہ یار نہیں سو رہا اس کو چلو تھوڑا سا ٹی وی دکھا دیتے ہیں. آپ یہ جتنے کام کر رہے ہیں نا، آپ اس کو توجہ دے رہے ہیں. اب وہ توجہ اٹینشن سیکنگ ہے اس کو توجہ مل رہی ہے، وہ روز اٹھے گا. اچھا، اس میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ پہلے دیکھ لیں بچے کی نیپی وغیرہ ویٹ تو نہیں ہے، کوئی اور اس نے پوٹی وغیرہ تو نہیں کی، کہیں اس کو درد نہیں ہے. بعض دفعہ دانت میں درد کی وجہ سے وہ چیزیں مطلب وہ والدہ جانتی ہے. تو جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں نا، اب آپ کیا کریں، بچہ جاگ رہا ہے نا، آپ سوئے رہیں، اتنا کر لیں کہ بچہ محفوظ ہے. ٹھیک ہے، مطلب بعض دفعہ کاٹ میں ہوتی ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں، پنگوڑا ہوتا ہے. بچے کو کرنے دے باتیں، بچہ خود ہی باتیں کرتے کرتے سو جائے گا. روتا بھی ہے نا تو اگین جیسے میں نے کہا نا کہ بچہ محفوظ ہے، پروٹیکٹڈ ہے، کوئی اور اس کی نیڈ نہیں ہے، تو تھوڑا سا رونے دیں. اب کیا ہوگا، جب بچے کو اٹینشن نہیں ملے گی نا، تو آہستہ آہستہ اس کا یہ جو ویکنگ پیریڈ ہے نا، یہ کم ہوتا چلا جائے گا، اور 1-2 ہفتے لگیں گے تو انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ سلیپ بیک ٹو نارمل پراپر ہو جائے گی. تو یہ ایک نفسیات. دوسرا پرابلم آتی ہے بچوں میں، عموماً جو پیرنٹس کمپلین کرتے ہیں چھٹیوں کے دوران. اب بچے کیا ہے کہ یہ لیٹ، یعنی تھوڑے بچے بڑے ہو گئے، اب اسکول وغیرہ جانے لگ گئے ہیں، تقریباً 5-6 سال 7 سال کے نا. تو جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں یا جو بھی ہالیڈیز، ویکیشن کبھی سال کے بیچ میں بھی آ جاتی ہیں 2 ہفتے کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو اس دوران آج کل بالخصوص کیونکہ بچے سکرینز پر رہتے ہیں، کہیں ٹی وی دیکھتے ہیں، کہیں موبائل، کہیں اور اس طرح کی ایپس، تو اب کیا ہے کہ ان کو صبح اسکول کے لیے اٹھنا نہیں ہے، اور ماں باپ بعض دفعہ سو جاتے ہیں. اب اس کا کوشش کریں کہ بچوں کو بھی روٹین، بھلے چھٹیاں ہیں، چلو آپ 1 گھنٹہ ایکسٹرا دے دیں انہیں، یا میکسیمم 2 گھنٹے ایکسٹرا دے دیں. اگر 9 بجے سوتے ہیں تو چلو 11 بجے کر لیں، لیکن اس سے زیادہ اوور نہیں جانے دینا چاہیے. کیونکہ اب اگر وہ چلے گئے نا
تو اب آپ کو اس پیٹرن کو ریورس کرنا، صحیح اس میں بھی پھر پیرنٹس کیا غلطی کرتے ہیں، اب جو چھٹیوں کے دوران وہ عادی تھا رات کے 2 بجے سونے کا، صحیح اب پیرنٹس کہیں گے بھائی صبح سکول ہے، جی آج آپ نے 9 بجے سونا ہے، بھائی اچانک 5 گھنٹے پہلے کیسے بچہ سوئے گا؟ صحیح بالکل تو اگر بچہ اس کیفیت میں چلا گیا ہے تو اب چھٹیوں سے کم از کم 2 ہفتے پہلے جی آپ کو ریورس پیٹرن میں چلنا پڑے گا۔ کیسے؟ اگر وہ 2 بجے سو رہا ہے نا جی تو چند دن اسے آدھا گھنٹہ پہلے سلائیں صحیح اور صبح 1 گھنٹہ پہلے اٹھا دیں۔ ٹھیک ہے اگر وہ 2 بجے جاگتا تھا تو 1 بجے اٹھا لیں، رات کو آدھا گھنٹہ کم کریں، صبح دن میں 1 گھنٹہ پہلے اٹھا لیں، 2 3 دن کے وقفے سے رات کو آدھا گھنٹہ کم کرتے جائیں اور ادھر سے 1 گھنٹہ کم کرتے جائیں، تو یہ تقریباً 2 سے 3 ہفتوں میں ریورس پیٹرن میں بچے کی نیند اپنی جگہ پہ سیٹ آئے گی۔ نہیں کریں گے تو بچہ اسکول میں چڑچڑا ہوگا، روئے گا، سوئے گا۔ ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے، ڈاکٹر صاحب یہ جو ینگسٹرس ہوتے ہیں اسپیشلی ٹین ایج بچے ہوں یا بچیاں، رات دیر سے سونا تو چلو ایک وہ ہے کہ بیجا نہیں کرنا چاہیے یہ، لیکن اس کے علاوہ بھی اس عمر میں جوانی میں نیند بھرپور آتی ہے، تو اس میں فکرات نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، یا نیند نارملی ان کو بھی کتنی لینا چاہیے اور ان کی نیند کیسی ہوتی ہے؟ جو ایج بڑھتی ہے تو نیند کا دورانیہ کم ہوتا ہے، تو ٹین ایج ایئر میں تقریباً 8 سے 9 گھنٹے، ٹھیک ہے یعنی 13-14 سال کی عمر سے 8 سے 9 گھنٹے ٹھیک ہو گیا جو ہے وہ ان کی سلیپ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے اور بھلے ان کی جو ہے وہ نیند تو آتی ہے، لیکن آج کل کے دور میں زیادہ تر پرابلم یہ ہے کہ اسکرینز کی وجہ سے، صحیح موبائل فون کے استعمال کی وجہ سے یہ لیٹ سے لیٹ تر سو رہے ہیں، کیونکہ موبائل سے ڈسکنیکٹ ہی نہیں ہو پا رہے۔ صحیح اور اس میں پھر والدین کی جو ایک میں ذمہ داری کی طرف آؤں گا وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں۔ صحیح دیکھیں الحمدللہ ہمارے دینی ماحول میں بھی اس کی تربیت دی جاتی ہے، اور ایک رسالہ ہے اولاد کے حقوق، صحیح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اعلیٰ حضرت کے اس رسالے کو میں نے پڑھا، اور اس میں جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے کم و بیش 70 سے زائد حقوق اولاد کے لکھے ہیں۔ اور اب یقین کریں کہ اگر صحیح معنوں میں اس رسالے کو والدین سمجھ گئے تو بچوں کی تربیت میں بہت اچھا جو ہے امپیکٹ پڑے گا۔ اس میں ایک ہے کہ اولاد پر گہری نظر رکھیں۔ صحیح اچھا، گہری نظر سے جو میں سمجھا صحیح کہ وہ کیا ہے، کہ بھئی آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کے دوست کون ہیں، اسکول میں یہ کیا سیکھ رہے ہیں، دوستوں سے کیا بات کر رہے ہیں، یہ اگر انٹرنیٹ یا اس پہ جاتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں، صحیح اگر ٹی وی دیکھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں، صحیح گھر کے اندر ہیں تو بچہ کہاں ہے، صحیح بیڈ روم میں اکیلا کیوں ہے بچہ، صحیح بالکل کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے۔ اچھا، اس کا یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے جو ہے وہ انویسٹیگیشن شروع کر دینی ہے، لیکن ایک تحمل مزاجی سے بچے سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کیا کر رہے تھے، اچھا یہ بیڈ روم میں کیوں، نیچے بھی تو ہو سکتا تھا صحیح جہاں سارے فیملی والے مل کر بیٹھتے ہیں، صحیح کمپیوٹر وغیرہ یہ چیزیں آپ اپنے جو ہے وہ مین جہاں جو لاؤنج ہے اس میں رکھیں۔ صحیح راتوں کو بالخصوص والدین کو کبھی اٹھ کر بھی بچوں کو دیکھنا پڑے گا صحیح کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح اور موبائل فون تو پالیسی بننی چاہیے کہ کمرے میں بیڈ روم میں کوئی بھی نہیں رکھے گا، واہ والدین بھی نہ رکھے۔ دیکھیں جب والدین آتے ہیں نا رکھنے پہ، تو ہم نے ایک ایپیسوڈ میں کیا کہ بچوں میں یہ بغاوت کا عنصر ہے، جا وہ والدین کو بولیں گے آپ رکھ رہے ہیں میں کیوں نہ رکھوں، اگر نہیں بولیں گے بھی نا تو جی اپنے طور پر جسٹیفائی کریں گے، وہ دیکھ کر سیکھیں گے جی کہ دیکھو یہ اپنے لیے تو کر رہے ہیں، ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں، خود کیوں رکھ رہے ہیں، ان کی صحیح کیا ضرورت ہے۔ صحیح تو موبائل فون کے ذریعے، اور اگین جیسے میں نے کہا کہ موبائل فون کی لائٹ ہے تو میلاٹونن لیول پیک پہ نہیں جائے گا، صحیح جب جو لائٹ بڑھتی ہے تو میلاٹونن لیول جو ہے وہ ڈراپ ہونا شروع ہوتا صحیح ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ نیند افیکٹ ہوگی۔ تو اکثر جو آج کل ٹین ایجرز کا ایشو ہے وہ ہے یہ سوتے نہیں ہیں، اور اس میں مین ریزن ہے موبائل فون یا سکرینز کے استعمال۔ بہت زبردست بات بتائی آپ نے ڈاکٹر صاحب۔ بعض اوقات کئی لوگ مجھے بھی ملے، آپ کو تو بہت ملتے ہوں گے، آپ کی فیلڈ ہے، کہ بس وہ آنکھ کھل گئی، پھر پتہ نہیں کیا دماغ میں بات پھنس گئی، اچھا یہ کیا پھنسی یہ بھی نہیں پتا، لیکن عجیب سی سوچیں اور پتہ نہیں کیا وہ نیند ان کی چلی جاتی ہے، یہ کوئی بیماری ہے کیا ہے یہ؟ دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں، اور ایک ٹرم ہے کہ سونے سے پہلے وائنڈ ڈاؤن، اچھا کہ سونے سے پہلے اپنے جتنے معاملات ہیں نا
ان کو آپ نپٹا لیں صحیح اور دماغ کو جو ہے فری کریں. صحیح جب تک آپ کا دماغ فری نہیں ہوگا صحیح تب تک آپ سوچتے رہیں گے, نیند بھی مشکل سے آئے گی, اور نیند کے دوران آپ اٹھ بھی کھڑے ہوں گے تو وہی سوچیں چل رہی ہوں گی. تو اس کے لیے ایک بنیادی ٹپ دی جاتی ہے ایز اے سلیپ ہائیجین, ہم اس کو بولتے ہیں, اچھا کہ آپ یوں کریں کہ وائنڈ ڈاؤن کیسے کریں. بھائی خیال چل رہا ہے, میں کیسے اسے روکوں. صحیح بھائی خیال یہی چل رہا ہوگا صبح مجھے کیا کرنا ہے, یا آج کیا کیا, کل کون سے ضروری ٹاسکس ہیں. کچھ کو یہ ہوگا کہ مسالہ جات کون سے لانے ہیں, شاپنگ کون سی کرنی ہے, اسلامی مہینے بھی دیکھ رہی ہیں. تو آپ ایک کام کریں نا, جو اس وقت آپ کے ذہن میں چل رہا ہے 4-6 چیزیں ہی ہوں گی, صحیح لکھ لیں. صحیح لکھ لیا نا, اب میں صبح اٹھ کر نا اس کو دیکھوں گا, بھولوں گا نہیں کیونکہ لکھ لیا ہے. صحیح اب یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے وائنڈ ڈاؤن کرنے کے لیے. اور بعض دفعہ جو ایمبیشس لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ اگلے دن کے جو کرنا ہے نا انہوں نے جدول بنا لیتے ہیں, آج یا ہفتے کا بنا لیا, صحیح اور سونے سے پہلے ریویو کر لیا کہ مجھے صبح کیا کیا کرنا ہے. مینٹلی پریپیئر ہو گئے, کلوز, وائنڈ ڈاؤن, فری کریں, اور اس سے آپ کو انشاءاللہ نیند آئے گی. یہ بڑی پیاری بات بتائی ڈاکٹر صاحب نے, یہ کہ ہم بھی ایک جگہ بیٹھے تھے, ایک لیکچر ہو رہا تھا, تو ڈاکٹر صاحب والی بات ہی انہوں نے کہی کہ دماغ کی ساری باتیں یا تو اپنے پاس موبائل میں نوٹ بک ہو, اپنے ساری دماغ کے خیالات وہاں لکھ کے رکھ دیں, کل دیکھیں گے اس کو, اور اس کو کلوز کر دیں, اب ایزی ہو کے سو جائیں, ورنہ دماغ میں کوئی نہ کوئی باتیں چلتی رہیں گی. یا ڈائری رکھ لیں, اس میں لکھ کر دیں یہ, اور پھر سونے کا پراپر ماحول بنائیں. ایک تو یہ. دوسرا ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے میرے اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ یاد رکھیے گا, بعض دفعہ ضروری چیز رہ جاتی ہے. تو اس میں دوسرا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ڈپریشن, انگزائٹی یا وسوسے یا اور اس طرح کی کوئی نہ کوئی مینٹل النس ہوتی ہے, یا کوئی سٹریسفل سچویشن آپ کے اس میں چل رہی ہوتی ہے کہ جس سے ذہن کو جو ہے وہ فارغ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کو جہاں مناسب سمجھیں اپنے دوستوں سے ایڈوائس کریں, جہاں مناسب سمجھیں فیملی ممبر سے ایڈوائس کریں, اور جہاں مناسب سمجھیں تو کسی اچھے ماہر نفسیات یا معالج یا ڈاکٹر سے بات کریں, کیونکہ بعض دفعہ یہ ارلی سائن ہوتا ہے ڈپریشن, انگزائٹی یا اور مینٹل النس کا, یعنی جس سے نیند نہیں آتی. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اچھا, وہ ڈے ٹو ڈے کے کام تو اپنی جگہ ہے, وہ ایک فیکٹر ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو یا تو ڈپریشن ہو گیا, یا اس کو کوئی سٹریس ہے دماغ پر, پریشر ہے, کسی کا قرضہ ہے, لینا ہے, دینا ہے, کوئی فیوچر پلاننگ اس طرح کی پھنس گئی اور یہ جا نہیں رہی, تو یہ پھر مرض میں آ گیا, یہ عارضی نہیں ہے. کیونکہ یہ اگر کئی گھنٹوں سوچ رہا ہے, بیڈ پہ پڑا ہے, نیند آ نہیں رہی, کروٹیں لے رہا ہے, اچھا پھر کہیں آ گئی تو 1 گھنٹے بعد آنکھ کھلی, وہی سوچیں چلنا شروع ہو گئی, پھر سونا مشکل ہو گیا, پھر گھنٹہ لگا, پھر. اور اس کا کریکٹرسٹکس یہ ہوتا ہے کہ بہت صبح سویرے ہی آپ کی نا آنکھ کھل جاتی ہے, پھر نیند نہیں آتی, ڈسٹرب نیند ہوتی ہے, 2 گھنٹے ادھر 1 گھنٹہ ادھر. تو یہ ایک چانس ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے ڈپریشن, انگزائٹی یا سٹریس. تو اس میں آپ مشورہ ضرور لیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین, واقعی یہ جب بندہ جس کو کہتے ہیں نا ذہنی امراض ہے, ذہن پر پریشر ہے, ذہن پر بہت ڈپریشن ہے, اور عجیب سوچیں بکھری ہوئی ہیں, منتشر خیالی سوچیں بکھری, عجیب معاملات ہیں, بہت سارے معاملات بندے کی زندگی کے ساتھ ہیں یہ. تو ڈاکٹر صاحب جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو بندہ خود ہی سوچتا ہے یار میں تو ذہنی مریض ہو گیا ہوں, میں تو نفسیاتی مریض ہو گیا ہوں. اچھا, ڈاکٹر کے پاس جانے سے یوں ڈرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایسا نہ ہو کہ کسی پاگل خانے میں بھرتی کروا دیں, یا مجھے ٹرینکولائزر نیند کی دوائی دیں, ایسی ادویات دیں, ایسی میڈیسن دیں, میں تو سارا دن سوتا رہوں گا, نیند میں رہوں گا. اسی طرح ڈاکٹر صاحب ایک بیماری کے بارے میں ہے کہ انسومنیا, تو یہ بھی کوئی بیماری ہے, تو کیا ہے یہ؟ اچھا, اس میں انشاءاللہ دونوں چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو سب سے پہلا یہ تھا کہ بھائی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مینٹل النس یا ذہنی بیماری یہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے. صحیح. اس میں نہ امیر غریب کی کوئی جو ہے وہ تخصیص ہے, نہ ایجوکیٹڈ نہ ان ایجوکیٹڈ کی کوئی تخصیص ہے. تو مینٹل النس کسی کو بھی ہو سکتی ہے. صحیح. تو اور اس کا اگر ظاہر ہے میں یہ بات تجربے کی بیس پر بھی کر رہا ہوں, الحمدللہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ رہنمائی لیتے ہیں, اور میں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً ہر واک آف لائف سے لوگ آتے ہیں. تو ایک تو یہ آپ سوچنا چھوڑ دیں کہ اگر مینٹل النس ہو گئی تو بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے کی پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے, لوگ کیا کہیں گے.
تو یہ کانسیپٹ ہمیں ختم کرنا پڑے گا. یہ بڑا ڈیمیجنگ کانسیپٹ ہے. اس کو ہم سٹگما بولتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے, لوگ کیا کہیں گے. تو ایک تو یہ ختم کریں. دوسرا دیکھیں, آپ بالکل رجوع کریں ڈاکٹر سے. اب ڈاکٹر نے کون سا گن پوائنٹ پہ آپ کو کہنا ہے کہ یہ دوائی لینی ہے. ہم ویسے ڈاکٹر کہتے ہیں 7 دن کا کورس کرے تو 3 گولیاں کھا کے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو وہاں پہ بھی تو ہمیں کوئی نہیں پوچھتا. تو ڈاکٹر ایک ایڈوائس دینی ہے, آپ ڈریں نہیں, آپ جائیں ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو ڈاکٹر کے سامنے رکھیں. بیسٹ پریکٹس جو کلینیشین ہوگا, جو ڈاکٹر ہوگا, وہ مریض سے پوچھے گا. اچھا آپ کہیں گے بھائی مریض سے کیوں پوچھیں؟ بھائی ہمیں وہاں یہی سکھایا جاتا ہے کہ مریض سے پوچھیں کہ واٹ ڈو یو وانٹ, آپ کیا چاہتے ہو. میرے پاس 3 آپشنز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو کون سی آپشن چاہیے؟ کہ آپ دوائی لینا چاہتے ہیں, یا کیا آپ ٹاکنگ کرنا چاہتے ہیں, کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں, یا آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا چاہتے ہیں. پوچھیں, مریض سے پوچھیں کہ مریض ڈرا ہوا ہوتا ہے. یہ کمیونیکیشن سکل اصل میں یہاں کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ ڈاکٹر فیل ہے اگر ڈاکٹر نے مریض کے ذہن سے یہ نہیں نکالا کہ وہ میرے پاس کون سا آئیڈیا اور کون سا کنسرن اور کیا ایکسپیکٹیشن. اس کو ہم آئس بولتے ہیں, آئیڈیا, کنسرن, ایکسپیکٹیشن. کہ بھائی آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کے ذہن میں یہ سوال ہوگا یہ کیا ہے میرے ساتھ جو ہو رہا ہے, مجھے پتا چلے. کنسرن یہ کہ کوئی سیریس چیز تو نہیں ہے یہ, اور ایکسپیکٹیشن یہ کہ بھائی اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی. تو ڈاکٹروں کو بھی یہاں ہم کاؤنسلنگ کر رہے ہیں کہ یہ آپ بیسٹ پریکٹسز سیکھیں, یہ سافٹ سکلز آپ سیکھیں, آپ مریض کو پرائیورٹائز کریں. مریض جو ہے وہ ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ میں جو پاورفل ہے وہ مریض ہونا چاہیے. ڈاکٹر تو اپنی فیس لے رہا ہے, تو یہ ایک چیز ہونی چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایز اے ڈاکٹر ہمیں چاہیے کہ ہم مریض کو دوا اسی وقت سجیسٹ کریں کہ جب اس کو ضرورت ہو. اور نمبر 2, مریض کی کاؤنسلنگ کریں کہ بھئی یہ دوا اسے کیوں ضرورت ہے. اب جیسے ابھی ریسنٹلی ایک مریض تھے, انہوں نے اسلامی بھائی کو پتہ چلا, میں آیا ہوں, رابطہ کیا, تو ان سے بات ہوئی, تو میں نے سمجھا کہ انہیں دوائی کی ضرورت ہے. اب میری ویسے کنسلٹیشن 10 منٹ ہوئی ہوگی, لیکن دوائی کے بینیفٹ, سائیڈ ایفیکٹ, کیوں بینیفٹ زیادہ ہیں, کیوں سائیڈ ایفیکٹ کم ہے, کیوں لینی ہے, اس کو سمجھانے میں آدھے سے زیادہ وقت گزرا. ٹھیک ہے, تو جب تک ہم مریض کی کاؤنسل نہیں کریں گے کہ کیوں, اچھا پھر تو مریض جو ہے وہ دوائی لینے سے گھبرائے گا, جانے سے گھبرائے گا. اور آخر میں یہ بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, ود مائی ایکسپیرینس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عوام میں نفسیاتی امراض کی علاج کے حوالے سے بہت غلط فہمی پائی جاتی ہے. صحیح فرمایا, ایسا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ دوائیاں ایڈکٹیو ہیں. یس, ایڈکٹیو دوائیاں ہیں, میں نہیں کہتا نہیں ہیں, لیکن آج کل کے دور میں ڈاکٹر اس چیز کو مد نظر رکھ کے ان کو بھی پریسکرائب کرے گا اور اس کا بھی پلان ہوگا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, لیکن اکثر دوائیاں آج کل جو ہے وہ ایڈکٹیو نہیں ہیں. ہاں, ان کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, بعض دفعہ 3 مہینے 6 مہینے اس کو لینے پڑیں گے. اور اکثر 1/3 پیشنٹس اگر وہ ان ٹائم ماہر نفسیات سے رجوع کرتے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے 6 مہینے تک, تو ساری زندگی کے لیے جو ہے ان کی ریکوری ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ہماری دوران گفتگو بات ہوئی تھی انسومنیا, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ انسومنیا یہ ایک میڈیکل ٹرم ہے, اور اگر اس کا ترجمہ کیا جائے وہ یہی ہوگا کہ لیک آف سلیپ, یا سلیپ پرابلم, سونے میں دشواری. تو جتنی ہماری تقریباً ڈسکشن ہوئی ہے نا, کہ چاہے وہ انگزائٹی ڈپریشن کی وجہ سے ہو, یا اب ہم نے اصل میں ورکنگ پیٹرن بھی بعض دفعہ چینج ہوتے ہیں, روٹین نہیں ہوتی. تو انسومنیا کے کریکٹرسٹکس کیا ہے کہ جب آپ سونے جاتے ہیں تو نیند نہیں آتی, نیند آ جاتی ہے تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, جاگ آ جاتی ہے, ذہن میں مختلف سوچیں آ رہی ہوتی ہیں, پھر جو ہے وہ نیند, وہ پھر دوبارہ سے سونے میں پرابلم ہو جاتی ہے. یا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کرتے کرتے پھر آپ سوتے ہیں اور صبح لیٹ اٹھتے ہیں اور کم نیند ہوتی ہے, اور آپ کا سلیپ سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. الٹیمیٹلی دیکھا جائے تو جتنی چیزیں ہماری ڈسکشن ہوئی سلیپ ہائیجین کے حوالے سے کہ بھائی روٹین ہونی چاہیے,
روٹین کے ساتھ آپ کی بیڈ روم جو ہے کمفرٹیبل ہونی چاہیے. گدا بعض دفعہ جو ہے یہ پرانا ہوتا ہے, ہم اسپرنگ میٹریسز ہوتے ہیں وہ یوں ہوئے ہوتے ہیں, اس کا جو ہے وہ باڈی پر امپیکٹ پڑتا ہے. اور پھر اندھیرا ہونا چاہیے, وائنڈ ڈاؤن کریں, سونے سے کم و بیش 4 گھنٹے پہلے آپ کسی طرح کا فزی ڈرنک اور اس طرح کا نہ کریں. بعض دفعہ کسی کو باتھ لینے سے جو ہے وہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے, اس طرح کریں. فزیکل ایکٹیویٹی دن کے دوران کریں, اور بالخصوص جو ہے وہ بڑی عمر کے لوگ جو ہے وہ دن کو جو ہے وہ خراٹے لیتے رہتے ہیں, یہ ادھر اونگ آئی ادھر اونگ آئی, اس سے بچنے کی کوشش کریں. کھانا بھی جو ہے وہ بھی کم از کم سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھائیں اور تھوڑا کم کھائیں. تو یہ چند چیزیں ہیں کہ سلیپ ہائیجین اس کو بولتے ہیں. تو جن کو بھی انسومنیا ہو پہلے یہ چیزیں کریں. اور اکثر دیکھیں گے بعض دفعہ مریض کیا چاہتا ہے آسان حل, لیکن ایز اے ایکسپرٹ میں دیکھتا ہوں یار ان کی روٹین ڈسٹربڈ ہے. ٹھیک ہے, اب اگر میں ان کو گولی دے بھی دوں تو کچھ دن وہ پھر آ جائے گا ڈاکٹر صاحب نہیں کام چل رہا. تو روٹ پرابلم تو وہی ہے کہ آپ کی روٹین, یا آپ فزی ڈرنکس لے رہے ہیں, یا اسکرینز کا استعمال ہے بالخصوص. تو یہ چیزیں ایڈریس کریں, اور جہاں مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے وہاں آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ چیزیں, روحانی علاج بھی اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا پروگرام فیملی کاؤنسلنگ, ٹاپک جو ہمارا تھا سلیپ پرابلم, نیند کے مسائل, کم خوابی, بے خوابی. اور واقعی یہ بہت سارے لوگوں کو ہے, بچوں کو بھی ہے, جوانوں کو بھی ہے, بوڑھوں کو بھی ہے. بعض اوقات تو جیسے بتایا نا دوائی لے کر بھی نیند نہیں آتی, پھر ذہنی امراض, پھر باڈی کے پارٹس دیگر ڈسٹرب ہوتے ہیں, معدہ اسٹومک ڈسٹرب ہو جاتا ہے, پوری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے, کام کاج ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, بعض لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں. اور بس ڈاکٹر صاحب نے جو ٹپس دیے ان کو بھی مد نظر رکھیں. اور پھر رات کو سونے کی دعا پڑھ کر ذہ نصیب باوضو, پھر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر, ذکر و اذکار کر کے, لیٹے لیٹے بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں پاؤں سمیٹ کر, اور پھر درود پاک پڑھ لیجئے, کلمہ شریف پڑھ لیجئے, مدینے کا تصور کر لیجئے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ نیند بہت اچھی آئے گی, اور اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نیند کرنے کی سعادت عطا فرمائے. کیونکہ نیند اچھی نیت کے ساتھ کریں گے کہ میں فجر کے لیے اٹھوں گا, میں تہجد کے لیے اٹھوں گا. نیند کرنے سے قوت ملتی ہے, جو قوت ملے گی اس سے میں اللہ کی عبادت کروں گا, رزق حلال کماؤں گا, بال بچوں کی کفالت کروں گا. اور پھر نیند نہ کرنے سے بیماریاں ہوں گی, تو ایسا نہ ہو میں عبادت سے رہ جاؤں, رزق حلال سے رہ جاؤں. تو یوں اچھی اچھی نیتیں شامل کر لیں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ نیند کا بھی ثواب ملے گا, کہ سنت کے مطابق سوئیں گے, دعائیں پڑھ کے سوئیں گے. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے آج ہم اجازت چاہیں گے, پھر نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے پاس پھر فیملی کاؤنسلنگ کے لیے ڈاکٹر زیرک کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. گھر ہو ہمارا امن کا گہوارہ, جھگڑے چھوڑو معاف کرو پھر ہو جائے گا گر تارا.